السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں عزرت حسین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے منگلا ڈیم کی یونٹ نمبر 5 اور 6 کی تجدید اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ منگلا پن ڈیم کے بجلی کے یونٹ 5 اور 6 کے ریفریشمنٹ منصوبے میں امریکی تعاون پر مشکور ہیں۔ اس منصوبے میں تعاون پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات کی مثال ہے۔ اب وقت ہے کہ پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں درپیش چیلنجز سے نمٹ رہا ہے۔ ہم مزید مہنگے ذرائع سے بجلی پیداوار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سستی بجلی پاکستان کی ضرورت ہے، جس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان پانی، ہوا اور دیگر ذرائع سے بجلی کی پیداوار پر کام کر رہا ہے۔ To that government of the day led by late President Ayub Khan, this was a marvelous contribution towards nation building efforts in Pakistan in the 1960s, which helped our agriculture, our industry, providing clean and cheap electricity to the people of Pakistan. And more than the last 5 decades, this dam has made well. پاکستان میں امریکی سفیر ڈولن بلوم نے کہا کہ منگلا ڈیم کے یونٹ نمبر 5 اور 6 کی تجدید اور بحالی کا منصوبہ پاک امریکہ بہترین تعلقات کی مثال ہے۔ منگلا ڈیم کے یونٹ نمبر 5 اور 6 کی تجدید اور بحالی کے منصوبے کی افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر ڈولن بلوم نے کہا کہ پاکستان کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ بحالی کے کاموں کے لیے سب کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ آصف زرداری کی سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور رخسانہ بنگش بھی موجود تھے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کوئی شک نہیں، پاکستان کو اس وقت بڑے بحرانہ کا سامنا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مشکلات آئیں گی۔ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ معیشت کو گزشتہ 4 سالوں میں زمین بوس کیا گیا۔ معیشت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر سارا اختیار ہی باجوہ کے پاس تھا تو آپ پھر کس بات کے بلا ہو؟ امریکہ کو کشمیر میں بھارتی مظالم نظر نہیں آتے۔ ہماری پارلیمنٹ سپریم اور اس قانون سازی کا حق ہے۔ دنیا کی کسی طاقت کو بھی پاکستان کی داخلی خود مختاری پر دباؤ ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ امریکہ کی لونڈی آئی ایم ایف پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے مزید کہا ہم دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ آقا اور غلام کی نسبت سے ہمیں انکار ہے۔ ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی بنائی۔ کسی طرح بھی اپنے معاشی خود مختاری پر سودا نہیں کریں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا دیوالیہ ہو چکا۔ آج ملازمین کو بھی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں۔ اپنی 10 سالہ ناکامی کو چھپانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان ڈرامے بازی مت کرو، خیبر پختونخوا کی کارکردگی بتاؤ۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے کہا کہ ہماری معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت نے جو ریٹ ڈالر کا دیا اس ریٹ میں دستیاب ہی نہیں۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے کہا کہ 4-5 ماہ سے ایل سی نہیں کھل رہی، ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ زیادہ ہو گیا۔ اسحاق ڈار پہلے بھی پاکستان میں کمی چھوڑ گئے تھے۔ مارکیٹ کا یقین اسحاق ڈار سے اٹھ چکا ہے۔ مارکیٹ سمجھ چکی کہ یہ حکومت معیشت نہیں چلا سکتی۔ اس ملک میں 3 ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، ایکسپورٹ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے، تمام غیر ضروری اخراجات ختم کیے جائیں، انرجی کی ایمرجنسی بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلنے والی۔ ہمارے دور میں ایک صاحب کہتے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں نہیں ملی۔ عمران خان کا خوف ان پر طاری ہے۔ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو تو ان کے جو ساتھی وزراء ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے، ان کو تو جو ان کے فائنانس منسٹری کے آفیشلز ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے۔ ان کی تو ہمیشہ سے ایک اپنی منطق رہی ہے، نمبروں کا ہیر پھیر کر کے پہلے کام چلاتے رہے اور ملک میں 2-3 دفعہ پہلے بھی کرائسس پیدا کر چکے ہیں۔ اب نمبر ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی ہیر پھیر کی بھی گنجائش نہیں ہے، ہیر پھیر کر بھی نمبر ٹھیک نہیں نکل رہے۔
تو اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے یا ان کی غیر سنجیدہ منطق کو اور مزاحیہ منطق کو زیادہ وقت دینا چاہیے. اب یہ معاملہ مذاق سے آگے چلا گیا ہے. آپ کے ملک میں بہت زیادہ صنعت آلریڈی بند ہو چکی ہے. جو بند نہیں ہوئی وہ صنعت آدھی کیپیسٹی یا اس سے بھی کم. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس ہمیں سستے نرخوں پر پیٹرول، ڈیزل اور خام تیل فراہم کرے گا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصدق ملک کا کہنا تھا، عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ روس کا دورہ کامیاب رہا. روس کا دورہ ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب رہا. ان کا کہنا تھا روس کے ساتھ خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل سے متعلق معاہدے ہو گئے ہیں. روس ہمیں رعایتی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا. روس پاکستان کو پیٹرول اور ڈیزل بھی سستی قیمت پر دے گا. وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ برس دنیا گرین انرجی کی طرف گئی. دنیا نے ایسے میں ایل این جی کا بڑا حصہ خرید لیا. روس کے پاس ابھی ایل این جی موجود نہیں ہے، لیکن روس میں نجی کمپنی سے ایل این جی کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے. روس کے سرکاری ایل این جی کارخانوں سے بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے. مصدق ملک نے بتایا کہ روس سے پائپ لائن سے متعلق بھی گفتگو کی گئی. روس کی حکومت ایل این جی کے نئے کارخانے بنا رہی ہے. ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے، ہماری جو آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا. تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہے، کوئی ضرورت نہیں انرجی بنانے کی. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیلاب سے 23 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. آفت سے نمٹنے کے لیے سارا ملک اکٹھا ہو گیا. ایس ڈی پی آئی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں دوست ممالک نے بھی ساتھ دیا. سردیوں میں سیلاب متاثرین کو ہماری بہت ضرورت ہے. اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا جنوبی ایشیائی ممالک کو غذائی سلامتی، معیار زندگی برقرار رکھنے جیسے چیلنجز، موسمیاتی تبدیلی سمیت سیاسی مسائل کا بھی سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ روس یوکرین جنگ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کیا. کرونا وبا کے دوران مہنگائی عالمی سطح پر عروج پر پہنچ گئی. ترقی پذیر ممالک کو 0% پر قرض فراہم کیے جانے. حکومت نے ایک 4RF اسٹریٹجی یا فریم ورک بنایا ہے جس کو کہ ہم پاکستان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کے لیے ایک کانفرنس کی صورت میں بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے بھی پیش کریں گے. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس آفت نے $30 بلین پلس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. ایک ایسی معیشت کہ جو ابھی خود بحران سے نکل رہی تھی، اس کے لیے اس کی کمر توڑنے کے لیے اتنی بڑی آفت کافی تھی. لیکن جیسے میں مزید آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر چودھری سالک نے کہا کہ پی ڈی ایم پرویز الہی کو نامزد نہ کرتی تو عمران خان کبھی وزیر اعلیٰ نہ بناتے. وفاقی وزیر چودھری سالک حسین نے کہا پی ڈی ایم کا ساتھ دنیا کاف لیگ کا ہے، اندرونی فیصلہ تھا. چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے پارلیمانی ممبران کی مشاورت کے بعد فیصلہ لیا. فیصلے کے تحت پرویز الہی کو پی ڈی ایم نے وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم پرویز الہی کو نامزد نہ کرتی تو عمران خان کبھی وزیر اعلیٰ نہ بنتے. چودھری شجاعت نے پی ڈی ایم کو دی گئی زبان پوری کرنے کا کہا تھا. حکومت نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی بجائے ان ہاؤس تبدیلی کو زیادہ مضبوط آپشن قرار دیتے ہوئے اقدامات شروع کر دیے. حکومتی ذرائع کے مطابق ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اعتماد کے ووٹ کا آپشن استعمال کیا جائے گا. اس سلسلہ میں آصف زرداری کو ٹاسک دے دیا گیا. ذرائع کا مزید کہنا تھا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جائے گی. تحریک انصاف اور کاف لیگ اتحاد اعتماد کا ووٹ نہ لے سکا تو وزیر اعلیٰ کا دوبارہ انتخاب ہوگا. حکومتی ذرائع کے مطابق کاف لیگ کے 6 ارکان کی شجاعت کیمپ میں واپسی اس سلسلہ میں گیم چینجر بھی بن سکتی ہے. حکومت کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کے ذریعے ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے. ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ذریعے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت جاری تھی. ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کا سلسلہ حکومت کی جانب سے روکا گیا. تحریک انصاف کو حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار کے ذریعے پیغام کا انتظار تھا.
पंजाब असम्बली की तहलील समेत दीगर सियासी मामलात पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का एक और राब्ता हुआ। जराये के मुताबिक लाहौर में पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात की, जिसमें असम्बली की तहलील और दीगर सियासी मामलात पर मुशावरत की गई। जराये का कहना है कि मुलाकात में रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी जमान पाक पहुंचे, जहां उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने परवेज इलाही और मोनस इलाही से मुलाकात के बारे में इमरान खान को आगाह किया। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद नज़ामानी वतन वापस पहुंच गए। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद नज़ामानी मुशावरत और दीगर कामों के लिए वज़ारत ख़ारजा की हिदायत पर वतन वापस आए हैं। वो आइंदा कुछ दिनों में काबुल वापस रवाना होंगे। वाज़ेह रहे कि अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर उबैद नज़ामानी पर जुमा 2 दिसंबर को कातलाना हमला हुआ था, जिसमें खुद महफूज रहे, ताहम उनका मुहाफिज शदीद जख्मी हो गया। मजीद आपको बताएं कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की कि काबुल में पाकिस्तान सिफारत खाने पर हमला करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी दाइश का कारकुन है। पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के पीछे गैर मुल्कियों का हाथ है। तर्जुमान अमारत इस्लामी अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले का मकसद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बद-एतमादी पैदा करना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में नाम नेहाद एहतसाब का एक सिलसिला चल रहा है। हमारा मुजरिम नैब का चेयरमैन है, हम हिसाब चुकता करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा, कई बार कह चुका हूँ, मुल्क की बका के लिए एहतसाब के इदारे को खत्म होना चाहिए। कई साल से यहाँ आ रहा हूँ और 70 पेशियां भुगत चुका हूँ। अगर केस में कुछ होता तो 3 पेशियों में फैसला हो जाना था। साबिक वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि नैब ने यहाँ पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। हमारा खबरों में नाम आता है, लेकिन केस में कुछ नहीं है। मुल्क का जितना नुकसान जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और नैब ने किया और किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आजकल एतराफ का जमाना है, जस्टिस जावेद साहब भी इसका एतराफ कर ले कि क्यों उसने झूठे केस बनाए। आज भी जैसे जावेद इकबाल, आजकल एतराफात का बड़ा मौसम है। हर आदमी कह रहा है कि ये फलाना ये कर गया, फलाना वो कर गया, फलाने ने मुझे दबाव डाला, फलाने ने मुझे रास्ता दिखाया। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी फरमा दें कि ये झूठे केस उनसे किसने बनवाए थे, ताकि कम से कम अपनी कमजोरी का, अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी मनसब से नाअहली का वो इतराफ तो पाकिस्तान के अवाम के सामने कर लें। क्योंकि जितना नुकसान जस्टिस जावेद इकबाल ने और नैब पाकिस्तान का किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर बलदियाती इंतखाबात के नताइज शेयर कर दिए। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर बलदियाती इलेक्शन के नताइज शेयर करते हुए कहा कि 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात हुए। विफाकी हुकूमत ने क्या नहीं कर लिया। अफसरान लगाए, पैसा डाला, दबाव डाला और ये हैं इनके इंतखाबात के नताइज। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। नवाज शरीफ और जरदारी का बोझ इतना ज्यादा है कि दोनों जमातें इस बोझ में दब चुके। विफाकी वजीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर बलदियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। विफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि आज़ाद कश्मीर के जमाती बलदियाती इंतखाबात में अवाम ने हुक्मरान जमात PTI पर अदम एतमाद कर दिया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है, आज़ाद कश्मीर बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को भी बुला लें, उनकी सियासी गाड़ी छूट चुकी।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन है कहा। हुकूमत इलेक्शन में जितनी देर करेगी अपनी सियासी कब्र खोदेगी। शेख रशीद का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को भी बुला ले, उनकी सियासी गाड़ी छूट चुकी। अकेला इमरान खान तमाम मुखालिफ सियासी कुव्वतों को शिकस्त दे, फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव मुआशी बारूदी सुरंगों पर है। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी का कहना है कि MQM से मुआहिदा कोई मुकमुका नहीं है। इमरान खान सियासत में दूसरे शेख रशीद हैं। कराची के इलाके जमशेद टाउन में स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह करते हुए सईद गनी ने बल्दिया शर्की के मुलाजमीन में सेहत कार्ड तकसीम किए और कहा कि सेहत और तालीम पर कोई समझौता नहीं कर सकता। उनका मजीद कहना था कि आज मुल्क भर में महंगाई बढ़ गई है, सेहत कार्ड से पूरी फैमिली अपना इलाज करा सकेगी। सूबाई वजीर सिंध ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर MQM से मुशावरत के बाद ही लगाया जाएगा। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद मेयर बाख्तियार होगा। उनका कहना है कि सियासी जमातों के साथ बातचीत अच्छी चीज है, ताहम अगर PTI संजीदगी दिखाएगी तो इससे बातचीत होगी। सईद गनी ने कहा कि परवेज इलाही ने इमरान खान को कह दिया कि प्लस्तर लगाकर 3 माह तक बैठ जाएं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का माजी बन चुके। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम गैर सियासी हैं। मोहनस और परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद जनरल बाजवा को खुद बयान देना चाहिए। वजीर मेहनत सिंध ने मजीद कहा कि मुतासरीन सैलाब को रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत कोशां है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि जो घर तबाह हुए हैं वो बना कर देंगे। उनका ये भी कहना था कि चंद माह में मुतासरा इलाकों में काम होता नजर नहीं आएगा। MQM का एडमिनिस्ट्रेटर कुछ दिनों के लिए आएगा, जो मेयर मुंतखब होगा वो शहर का काम करेगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात की अदायगी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वफाकी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड की मद में 7.5 अरब रुपए अदा करने हैं। पंजाब ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात की मद में 100% अदायगी कर दी। विफाक ने अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे के लिए 1 रुपया नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मरीजों को हेल्थ कार्ड पर इलाज के लिए हुकूमत पंजाब सहूलत फ्राहम कर रही है। हेल्थ कार्ड चेयरमैन PTI इमरान खान का फ्लैगशिप तारीखी प्रोग्राम है। उन्होंने मजीद कहा, हेल्थ कार्ड के जरिए पंजाब के तमाम शहरी जब और जहां चाहें इलाज करा सकेंगे। पंजाब की तमाम आबादी को बिला इम्तियाज हेल्थ कवरेज फ्राहम की जा रही है। पंजाब में 821 अस्पताल बशमूल 206 सरकारी और 615 प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। पंजाब भर में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में 80,000 बेड्स मुयस्सर हैं। पंजाब के हेल्थ कार्ड प्रोग्राम से 28 लाख से ज्यादा मुस्तफीद हो चुके। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत डायलिसिस, कार्डियोलॉजी और दीगर अमराज का इलाज कराया जा सकता है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वजीर मोहनस इलाही ने शिरकत की। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर खजाना मोहसिन लगारी, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल, सेक्रेटरी फाइनेंस वासिफ खुर्शीद, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और दीगर ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने चेयरपर्सन सारा अहमद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान CM पंजाब ने सारा अहमद को इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आलमी अवार्ड के लिए टॉप 10 अफराद में मुंतखब होने पर मुसरत का इजहार है। उन्होंने कहा कि सहारा बच्चों की मदद का टास्क दरअसल इंसानियत हमदर्दी का बेहतरीन नमूना है। बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना मशक्कत दुनिया है। ऐसे अनासिर का कलाकुमा करेंगे। भीख मांगने वाले बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाकर मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने छुट्टी मुकम्मल होने के बावजूद पंजाब में काम करने से इनकार कर दिया। कामरान अली अफजल ने विफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को 123 रोज की छुट्टी की दरखास्त दी। कामरान अली अफजल का 123 रोज 21 पाकिस्तान लीव के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया कि मैं
آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں، میری درخواست فوری منظور کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی پہلے بھی 1 ماہ کی دوبارہ چھٹی منظور کر چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے 6 دسمبر تک کامران علی افضل کی رخصت منظور کی تھی۔ مزید 23 روز کے لیے عبداللہ سنبل کو قائم مقام چیف سیکرٹری کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے 6 اگست کو پنجاب میں بطور چیف سیکرٹری کام کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ پنجاب میں ربر سٹیمپ بن کر کام نہیں کر سکتا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے جھلرگات میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک جوان فرض پر قربان ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ISPR کے مطابق فوجیوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں تلاش کیا، جس کے نتیجے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 25 سالہ سپاہی ناصر خان شہید ہو گئے۔ اس حوالے سے ISPR کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں سرگرم رہے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ مردان میں گزشتہ روز کاٹلنگ سے لاپتہ ہونے والے 18 سالہ نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی۔ وادی ایک دن قبل لاپتہ ہوا تھا، آج تھانہ بازئی کے قریب کھیتوں سے قتل شدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ فیروزآباد ضلع بھر جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے اکبری ڈکیت کو 3 ارکان سمیت گرفتار کر لیا۔ ڈکیت گینگ ڈکیتی اور رازنی کے متعدد وارداتوں میں مصروف تھا۔ گینگ کے قبضہ سے لاکھوں روپے کا مالی مسوخہ بھی برآمد لیا گیا۔ گڑھا موڑ بہاڑی ملتان روڈ پر کے قریب ٹریفک حادثہ، 3 مسافر موقع پر جاں بحق جبکہ 14 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کار سوار 3 مسافر موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ حادثہ کے نتیجہ میں ایک کار سوار جبکہ مسافر کوچ کے 14 سے زائد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ مسافر کوچ بہاڑی سے ملتان اور کار ملتان سے بہاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ جاں بحق ہونے والے مسافروں کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ رتو ڈیرو پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں شروع اسٹیڈیم کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمت علی کی اس رپورٹ میں۔ صحت مند معاشرے کے لیے کھیل کے میدان آباد ہونا ضروری ہوتے ہیں، لیکن ایشیا کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے آبائی شہر رتو ڈیرو میں واحد اسٹیڈیم بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اسٹیڈیم میں جو 10-12 سال پہلے بننے کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن بننے سے پہلے یہ اجڑ گیا ہے۔ تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو اپیل کرتے ہیں اور دیگر رہنماؤں کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ یہاں پر جو ٹھیکیدار نے جو کرپشن کیا ہے، ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر اور افسران نے کرپشن کیا ہے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ یہ اسٹیڈیم مکمل کیا جائے۔ یہاں پر اشد ضرورت ہے اسٹیڈیم بننے کے حوالے سے، یہاں پر اسٹیڈیم نہ ہونے سے بہت نوجوان بے چین ہیں۔ جی مہر شہر میں 3 نامعلوم مطلع افراد کی شہری سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، مزاحمت پر گولیاں لگنے سے شہری شدید زخمی ہو گیا، جو کہ لاڑکانہ ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ ڈاکوؤں سے مزاحمت کرنے پر زخمی ہونے والے نجی بینک کے ملازم سید شیخ کو فوری طور پر تحصیل ہسپتال مہر سے طبی امداد دے کر مزید علاج کے لیے لاڑکانہ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ سرگودا میں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل چودھری نوید اسلم بڑائچ سے پاکستان عوامی تحریک سرگودا کی ضلعی قیادت اور سٹی کے عہدیداران نے ان کے آفس میں ملاقات کی اور ان کی تعیناتی پر مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ لوگوں کے مسائل اور سرکاری دفاتر میں پیش آنے والے عوامی مسائل پر چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل چودھری نوید اسلم بڑائچ سے تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر چیئرمین شکایت سیل چودھری نوید اسلم بڑائچ نے پاکستان عوامی تحریک سرگودا کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہوں۔ گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران 50 سے زائد سائلین کی صوبائی محکمہ جات کے خلاف درخواستوں پر ان کی فوری دادرسی کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ عوامی خدمت کے جذبے سے ہمہ وقت سائلین کی دادرسی کے لیے میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں۔
सिंध भर की तरह कंबर में भी सिंध सकाफत के रंग हर जगह बिखर गए। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन तहत चलने वाले CSDS मॉडल स्कूल में सकाफती तकरीब का इनकाद किया गया, जहां पर तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर शिरकत की और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। सूफियाए कराम की अजीम धरती सिंध का यौम सकाफत के मुनासबत से कंबर में भी निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सिंधी टोपी अजरक और सफ़ेद कपड़े जेबतन किए गए। खुशी का इजहार करते हुए स्कूल पहुंचे और तुलबा तालिबात ने सिंध की तारीख और पर तकारीर की और मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। मोरो में साबिका वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा खान जतोई और फाउंडेशन की जानिब से नवा जतोई की आवाम को सेहत की सहूलियात हासिल करने के लिए न्यू जतोई में मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सिंध में सेहत की सहूलियात के फुकदान को मद्देनजर रखते हुए नेस फाउंडेशन की जानिब से नवा जतोई में फ्री मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा खान जतोई के बेटे मीर बिलावल खान जतोई और नीज फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता बारिशों के बाद सिंध भर में बीमारियों की शरह में मुसलसल इजाफा हो गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए न्यू जतोई में मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया गया। मुस्तफाबाद में पाकिस्तान की करेंसी नोटों, सिक्कों और मेडल्स पर मुश्तमिल गैलरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह प्रोफेसर रशीद भट्टी, प्रिंसिपल जमशेद शफी, डायरेक्टर हामिद अली, फखर मुस्तफा आबाद, क्वीन कलेक्टर शकील अहमद खान ने किया। गैलरी ने पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की पाकिस्तानी करेंसी और सिक्कों के साथ साथ मुख्तलिफ मेडल्स भी शामिल हैं। फखर मुस्तफा आबाद, क्वीन कलेक्टर शकील अहमद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मुस्तफाबाद जमशेद शफी, डायरेक्टर हामिद अली और दीगर नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। करोड़ पक्का में सेहतमंद मुआशरे को परवान चढ़ाने के लिए माँ और बच्चे की ग़िज़ाई अहमियत के बारे में THQ अस्पताल में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है, जिसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम और डिप्टी MS डॉक्टर अबू बकर ने बच्चों को फूड स्पेशलमेंट देने के लिए सेहत का मेले का इनकाद किया। डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजुम का कहना था कि 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तमाम हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली मां की स्क्रीनिंग की जाएगी। हामला खवातीन को आयरन की मेडिसिन दी जाएंगी। छोटे बच्चों को ताकत के लिए सप्लीमेंट साशे दिए जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स फील्ड में जाकर हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन को आगाही फ्राहम कर रही हैं। मां के दूध में नौज़ायदा बच्चों की नशोनुमा और सेहत के लिए फितरी तौर पर कई खूबियां शामिल हैं। दूध सिर्फ बच्चे की बका और बेहतर नशोनुमा के लिए एक मुफ्त ग़िज़ा है। मां का दूध ज़हनी सलाहियतें बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है। जामशोरो में एकता सकाफती ईद के दिन नौजवान संगत के सदर कॉमरेड अली कुरैशी की सरबराही में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें नौजवान संगत की टीम मेंबरान और मुकामी शहरियों ने भरपूर शिरकत की। बाइक रैली का आगाज जामशोरो सैदाबाद पेट्रोल पंप से होकर जामशोरो से होकर एडमोर पंप कोटरी में इख्तिताम पजीर हुआ। दौरान रैली जामशोरो नौजवान संगत का ऑर्गेनाइजर का कहना था कि सिंध सकाफत का दिन हर साल की तरह जोरों शोर से मनाया जाता है। नारंग मंडी में पीर सैयद सलमान अहमद काजमी, सैयद फहद रजा काजमी, पीर सैयद अमार रजा काजमी ने अपने फार्म हाउस रायवन रोड अड्डा ब्लॉक जाती उमरा पर उम्मीदवार बराए सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट और उम्मीदवार बराए नायब सदर आसिफ अमीन गोराया के एजाज में पुरवकार तकरीब और पुरतकल्लुफ इशाया का एहतमाम किया, जिसमें चौधरी जावेद अहमद गोराया, एडवोकेट सज फिरोज वाला बार, चौधरी राहील करामत गोराया, नौजवान वकील चौधरी नईम गोराया, सैयद शहबाज नकवी, मुशीर वजीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मंच, अवैस घुमन, मलिक मकसूद खोखर, राना अदील, खुर्रम भट्टी, हसनात जाहिद, SSP आसिफ जफर चीमा, SSP शाहिद रशीद और दीगर वकला दोस्तों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में गजल की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद गुलाम अली खां और सदारती अवार्ड याफ्ता कवाल आसिफ अली खां संतू, मरूफ कवाल शहबाज फयाज ने अपनी मखसूस अंदाज में हाज़रीन महफिल को लूट लिया। अब टुडेज इंटरनेशनल।
عالمی خبرنامے سے آپ کو بتائیں کہ ایران میں اسرائیل کے خلاف ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والے 4 افراد کو سزائے موت دے دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے عدلیہ کی جانب سے 4 افراد کو سزائے موت دینے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ 4 پر اسرائیل کی انٹیلیجنس سروس کے ساتھ کام کرنے کا الزام تھا۔ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے لیے جاسوس کرنے والی 4 افراد کو پاسداران انقلاب گارڈز نے گرفتار کیا۔ گرفتار افراد کا مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا اور وہ ماضی میں ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے میں ملوث تھے۔ شام کے شہر سویدہ میں معاشی بحران کے خلاف مشتعل مظاہرین نے گورنر آفس پر دھاوا بولتے ہوئے عمارت کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشتعل مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے لگائے اور صدر بشار الاسد سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا۔ گورنر آفس کی عمارت پر آویزاں صدر کی تصویر پھاڑ دی گئی، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق شام میں 90% سے زائد آبادی خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادیوں یا اس اسرائیل کے حصے میں شامل کیے جانے کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آنے والے حکومت کو شخصیات کی بجائے اقدامات پر فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل کے حامی مشاورتی گروپ سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن نے نیتن یاہو کے بھی مبارکباد پیش کی۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم شخصیات کے بجائے حکومت کی پالیسیوں کا جائزہ لیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر 2020 کے صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کو ہی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ معروف سوشل میڈیا ایپلیکیشن ٹویٹر کے بانی ایلن مسک کی جانب سے چند روز قبل ٹویٹر فائلز کے نام سے کچھ دستاویزات شیئر کیے گئے، جس میں سوشل میڈیا ایپ کے سابق انتظامیہ کے اظہار آزادی رائے کو روکنے کے اقدامات بھی شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر فائلز میں ہونے والی غلطیوں کے اعتراف کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں لکھا کہ اس طرح کا بڑا فراڈ اجازت دیتا ہے کہ آئین میں پائے جانے والے قواعد و ضوابط اور آرٹیکلز کو ختم کر دیا جائے۔ سابق امریکی صدر نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ بڑی ٹیکنالوجی فرم بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عظیم بانی جھوٹے اور فراڈ الیکشنز نہیں چاہتے تھے اور وہ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ چین میں صفر کووڈ پالیسی میں نرمی کا سلسلہ جاری، بیجنگ اور دیگر شہروں میں کورونا ٹیسٹنگ کے قواعد میں مزید نرمی کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بیجنگ میں آج سے کاروبار مکمل طور پر کھول دیے گئے۔ 48 گھنٹوں میں کرائے گئے کورونا ٹیسٹ کی شرائط بھی ختم کر دی گئی۔ شنگھائی میں حالیہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ کے بغیر پارک اور دیگر سیاحتی مقامات پر اب داخلے کی بھی اجازت ہوگی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البینز کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی وزیر اعظم نے خود کو قرنطینہ کر لیا، جبکہ وہ گھر سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہر بیمار کو اہل خانہ اور پڑوسیوں کے تحفظ کے لیے ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ بھارت میں بن بلائے شادی کے مہمان بن کر کھانا کھانے والے طالب علم کو بطور سزا برتن دھونا پڑ گئے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں MBA کا طالب علم بن بلائے مہمان بن کر کھانا کھانے ایک شادی میں پہنچ گیا۔ شادی کی تقریب کے منتظمین کو جب پتا چلا کہ وہ نہ دلہن اور نہ دلہا والوں کا مہمان ہے بلکہ کوئی اجنبی ہے، تو انہوں نے بطور سزا طالب علم سے برتن دھلوائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں طالب علم کو برتن دھوتے اور ویڈیو بنانے والے کو سوال و جواب کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ٹو ڈے اسپورٹس۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو خبر دیں اور بتائیں کہ راولپنڈی میں جاری ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 74 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں جاری ٹیسٹ میچ کے 5ویں روز 343 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری 267 رنز بنا سکی۔
میچ کے 5ویں روز پاکستان کا کوئی بھی بیٹر خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا. یو فتح کے بعد انگلینڈ کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی. ٹیسٹ میچ کے آخری روز پہلی اننگز کے اوپنر سینچری امام الحق زیادہ رنز نہ بنا سکے اور 48 سکور بنا کر پویلین لوٹ گئے. وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان 40 رنز بنا پائے. ٹیسٹ ڈیبیو میں نصف سینچری بنانے والے سعود 76 کے سکور پر روبنسن کی گیند پر وکٹ گنوا بیٹھے. آغا سلمان 23 رنز، اظہر علی 40 رنز، زاہد محمود 1 رن اور حارث روف 0، نسیم شاہ 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. انگلینڈ کی جانب سے جیمز اینڈرسن اور اولی رابسن نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. بین سٹاک اور لیچ 1 وکٹ پائے. اب ٹو ڈیز انٹرسٹ کی رنگ دنیا سے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی معروف اداکارہ سہرا عسکر نے اپنے ننھے سے بیٹے کی ویڈیو اور نام مداحوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. سہرا عسکر کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیو میں ان کے ننھے سے بیٹے کی پہلی جھلک دیکھی جا سکتی ہے. سہرا عسکر نے اپنی اس ویڈیو میں بیٹے کا نام بھی مداحوں کو بتایا. سہرا عسکر نے اپنے بیٹے کا نام احان رکھا ہے. سائنس فکشن فلم ٹرانسفارمر رائز آف دی بیسٹ کا ٹیزر جاری. ایڈونچر سے بھرپور فلم اگلے سال 9 جون کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. The threats from both your past and future. Least anything like this. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.